بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تواضع و انکسار۔ رسول بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتے ہیں، وہ انسانی خوبیوں سے مالا مال ہوتے ہیں، وہ کسی انسانی کمی کے شکار نہیں ہوتے، ان کی دعوت قبول کرنے میں کسی کو پس و پیش ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ کسی انسان سے خود کو برتر یا کسی انسانی طبقے سے بہتر سمجھنا نبوی معیار سے میل نہیں کھاتا۔ وہ اس لیے بھی کہ خود سری و خود پسندی کی حامل شخصیت کی بات کو لوگ قبول نہیں کرتے اور دعوت کے باب میں یہ بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت میں تواضع و انکسار کی صفت بے حد اہم نمایاں پاتے ہیں۔ قرآن کریم نے تواضع کا جو بیان کیا، قرآن نے کبر سے روکا، تواضع و انکسار کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آخرت ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں مچاتے، اور نیک انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ اسی طرح اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین میں فخر و مباحات کے ساتھ نہ چلو، تم زمین پھاڑ نہیں سکتے، نہ پہاڑ پہ جا سکتے۔ اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ تواضع کی تعلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواضع و انکسار کا عملی نمونہ تھے اور دوسروں کو بھی اچھے اخلاق اختیار کرنے کی ترغیب دیتے اور ایسی خوبیوں کو اپنانے کا حکم دیتے کہ اپنانے والا لوگوں میں اچھی نگاہ سے دیکھا جائے اور لوگ اسے پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ یہ روایت مسلم میں موجود ہے کہ اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی کہ تواضع اختیار کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ صدقے نے مال کو کبھی کم نہیں کیا اور معاف کرنے سے اللہ بندے کو عزت ہی بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑائی اور تکبر کے اظہار سے منع فرمایا لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ مسلم نے روایت کی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے عمدہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ حق کو ہر درمی کے ساتھ نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی 3 بری خصلتیں ذکر کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار کل عتل جواز مستکبر۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کیا تم کو جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر تندخو، سرکش، متکبر شخص جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تواضع و انکسار کی ہمہ جہت مثال تھی۔ عام لوگ ہوں، بچے، عورتیں اور غلام، نوکر چاکر ہوں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سب کے ساتھ برتاؤ میں تواضع کی حلاوت، انکسار کی لطافت شامل ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات تواضع کے باب میں پیش آئے
کہ اس زمانے میں ان کا وجود مشکل ہے، کہ اس زمانے کی کوئی نمایاں دینی و دنیاوی حیثیت کی شخصیت کے ساتھ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ چھوٹی بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور چل پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پیچھے دوڑتے، ان سے ہاتھ نہ چھڑاتے، یہاں تک کہ وہ خود چھوڑ دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی مشغولیات کا تذکرہ فرماتی ہیں۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہتی ہیں، گھر کے لوگوں کے کام کاج میں شریک ہوتے، گھریلو امور انجام دیتے، نماز کا وقت ہوتا نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری نے صحیح الادب المفرد میں بیان کیا ہے۔ اس بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ مزید نقل کرتی ہیں، جیسے آپ مرد اپنے گھر میں کام کرتے ہیں ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کر لیتے، جوتے چپل درست کر لیتے، کپڑے کی پیوند کاری رفو گری فرما لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرش یعنی زمین پر بیٹھ جاتے اور اسی پر کھا لیتے، غلاموں اور خادموں کے ساتھ کھاتے، گدھے کی سواری کرتے۔ یاد رہے عرب معاشرہ میں گدھے کی سواری کرنا ہمارے ہاں جیسی معیوب چیز نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے اور بڑے بوڑھوں کی باتیں غور سے سنتے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، انکسار کی مثالیں، تعلیمات اور تذکرہ۔